ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں۔ مختلف سیگمنٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک وہ لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت ہی پیاری فضیلت ہے، اس فضیلت کو ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اب چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قرآن نالج۔ کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم۔ قرآن نالج میں ہم قرآن پاک میں موجود کچھ چیزوں کے بارے میں انوکھی باتیں جانتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہم قرآن پاک میں ذکر کس چیز کے بارے میں جانیں گے۔ جی دکھائیں۔ جی تو پیارے بچوں، آج ہم جانیں گے شیر کے بارے میں۔ کس کے بارے میں جانیں گے؟ شیر کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ٹائگر، نہیں، لائن۔ لائن۔ جی تو آج ہم جانیں گے شیر کے بارے میں۔ قرآن پاک کے پارہ 29 میں شیر کا تذکرہ ہوا ہے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی شیر کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں دو بھوکے شیر کا قصہ۔ تیار ہے سننے کے لیے؟ جی۔ یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کا لقب ہے خلیل اللہ یعنی اللہ پاک کے دوست۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ان کے دشمنوں نے دو بھوکے شیر ان کے اوپر چھوڑ دیے۔ اب آپ بتائیں شیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ جب شیر کسی انسان کو دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فوراً اس پر جھپٹا مارتا ہے، اس کو کھا جاتا ہے۔ لیکن جو دو بھوکے شیر تھے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کھایا نہیں بلکہ آپ کا ادب کیا، آپ کی رسپیکٹ کی۔ اللہ پاک کی شان ہے، تو اللہ پاک کے نبی کی تعظیم شیر بھی کرتے ہیں۔ اس واقعے سے کیا پتہ چلا ہمیں کہ اللہ پاک کے نبی کی تعظیم جانور بھی کیا کرتے ہیں، کہ اللہ پاک کے انبیاء کرام کی ہمیں تعظیم کرنی چاہیے، ان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ شیر بھی اللہ پاک کے نبی کی تعظیم کیا کرتے ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، یہ تھا سیگمنٹ قرآنک نالج۔ قرآنک نالج میں آج ہم نے جانا کس کے بارے میں؟ شیر کے بارے میں۔ اور کون سا قصہ سنا؟ دو بھوکے شیروں کا قصہ سنا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال۔ جی تو آج آپ ہمیں کون سی نعت شریف سنا رہے ہیں؟ آج میں آپ کو بہت ہی پیارا کلام سناؤں گا، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے۔ ماشاء اللہ، آج ہم سنیں گے ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے۔ تو جھوم جھوم کر اور مل کے نعت شریف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ
سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ہم نے کلام سنا، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. اب یہ کلام سنا، اب اس کے مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانتے ہیں. دیکھتے ہیں کن کن مشکل ورڈز کی میننگ ہمیں معلوم ہے، جن کی معلوم نہیں ہوگی انشاءاللہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو. اس کلام میں ذکر ہوا زخم جگر. زخم جگر ایک مشکل ورڈ ہے. زخم جگر سے یہاں مراد دل کے زخم ہے. ایک اور ورڈ یہاں پر یوز ہوا خلد. خلد کی میننگ کیا ہے؟ جنت. جی، تو خلد سے کیا مراد ہے؟ جنت مراد ہے. یعنی خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یعنی ہم جنت میں اس شان سے جائیں گے کہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ کچھ مشکل ورڈز تھے. باقی کلام ماشاءاللہ سمجھنے والا ہے، سمجھ کے سنیں گے تو بہت لطف ملے گا. نعت شریف سمجھ کے سننے کا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اس سے عشق رسول میں اضافہ ہوگا. اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے آج کا سبق. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. جی، تو سیگمنٹ ہے آج کا سبق. اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے پیج نمبر 39 پڑھیں. کون سا پیج پڑھیں گے؟ 39 کی ہیڈنگ ہے اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام. تو پہلا سوال اور جواب، کوشچن آنسر آپ پڑھیں. سوال، ولیوں کے سردار کون ہیں؟ جی، ولیوں کے سردار کون ہیں؟ جواب، اس کا جواب ہے کہ تاجدار بغداد حضور غوث پاک سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. جی، ولیوں کے سردار تاجدار بغداد حضور غوث پاک سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. نیکسٹ. چند اولیاء کرام کے نام بتائیے اور یہ بھی بتائیے کہ ان کے مزارات مبارک کہاں ہے. حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء کا مزار مقدس ہند کے شہر دہلی میں ہے. جی، سیکنڈ. قطب مدینہ حضرت سیدنا ضیاء الدین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار مبارک جنت البقیع میں ہے. جی، قطب مدینہ حضرت سیدنا ضیاء الدین احمد مدنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی، اور ان کا مزار مبارک مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ کون سی شخصیت ہیں؟ یہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پیر و مرشد ہیں. سبحان اللہ. اتاری کن کو کہا جاتا ہے؟ ہمارے دینی ماحول میں اتاری ان کو کہا جاتا ہے جو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے بیعت ہو. جی، نیکسٹ. حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمۃ اللہ القوی کا مزار شریف پاکستان کے شہر باب المدینہ کراچی میں ہے. جی، ان کا مزار شریف پاکستان کے مشہور شہر کراچی میں ہے. جی، تو یہ تھا سیگمنٹ آج کا سبق. آج کے سبق میں ہم نے جو ہمارا چیپٹر تھا اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام تھا، جس میں ہم نے سنا ولیوں کے تاجدار کون ہیں، چند اولیاء کرام کے نام بھی سنے اور ان کے مزارات بھی سنے کہ ان کے مزارات کہاں ہیں. اولیاء کرام علیہ السلام کے مزارات پہ حاضری دینے کے لیے جانا چاہیے. ان کے مزار پر جا کر ہمیں فاتحہ خوانی بھی کرنی چاہیے اور اپنے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. اس سے بہت برکتیں ملتی ہیں. جی، تو اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے بچوں کے کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. بچوں کے سوالات میں ہمارے پاس 2 ٹیمیں موجود ہوتی ہیں. ہماری سیدھی طرف جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ہم ٹیم مکی بناتے ہیں، اور جو ہماری اس طرف موجود بچے ہیں ان کو ہم ٹیم مدنی بناتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ میرے پاس سوالات موجود ہیں تو ٹیم مکی میں سے ایک بچہ آئے گا اور اس میں سے سوال نکالے گا اور سوال کرے گا ٹیم مدنی سے. جواب دینا ہوگا ٹیم مدنی کو. اس طرح یہ 2 سوالات ٹیم مکی ٹیم مدنی سے کریں گے، پھر ٹیم مدنی ٹیم مکی سے کریں گے. تو تیار ہیں سوال جواب کے لیے؟ جی، تو آئیں اور دیکھیں کہ کیا سوال ہے ٹیم مدنی کے لیے. آ جائیں. قرآنک نالج اس میں ہم نعت پڑھنا بھی سیکھ. آپ سے سوال ہے کہ وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جن کی قوم کے لیے اللہ پاک نے آسمان سے من و سلوہ کھانا بھیجا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام. کیا ان کا جواب درست ہے؟ جی، ان کا جواب بالکل درست ہے. ان کا جواب بالکل درست ہے. آؤ سیکھیں بچوں. جی، اب آپ آ جائیں نیکسٹ اور دیکھیں کیا سوال ہے ٹیم مدنی کے لیے اور اس کا جواب دے پائیں گے یا نہیں.
ایک پرچی نکالیں, دیکھیں کیا سوال ہے. بتائیں مدی چینل کے مشہور پروگرام ذہنی آزمائش کے ہوسٹنگ کون کرتے ہیں؟ حاجی عبدالحبیب اتاری. جی ہمارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری. کیا ان کا جواب درست ہے؟ جی ہاں، ان کا جواب بالکل درست ہے. ان کا جواب بالکل درست ہے. اور یہ بہت ہی پیارا پروگرام ہوتا ہے, سوال جواب والا پروگرام ہوتا ہے. اس میں بہت ساری معلومات حاصل ہوتی ہے. اگر آپ نے یہ پروگرام نہیں دیکھا تو یوٹیوب پہ ہمارا چینل موجود ہے مدنی چینل کے نام سے, وہاں جا کر بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ ذہنی آزمائش کے سوال جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ذہنی آزمائش کے نام سے ہماری اپلیکیشن بھی موجود ہے, جو ایپ اسٹور پر موجود ہے. وہاں جا کے اپلیکیشن انسٹال کریں اور اس اپلیکیشن کو دیکھیں گے کس طریقے سے سوال جواب اس میں کیے جاتے ہیں. آپ کو بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. جی تو یہ سوال جواب کا سلسلہ تھا. ٹیم مکی نے کیے سوالات اور ٹیم مدنی نے دیے جوابات. اب سوالات کرے گی ٹیم مدنی ٹیم مکی سے. جی تیار ہیں؟ جی. آ جائیں, دیکھیں کیا سوال ہے ٹیم مکی کے لیے. بتائیں نماز جب پڑھتے ہیں اس ٹائم رکوع کی حالت پہ نظریں کہاں رکھنی چاہیے؟ جی رکوع میں نظریں پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن پہ ہونی چاہیے. رکوع میں نظریں پاؤں کے ناخنوں پر ہونی چاہیے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ. جی دونوں قدموں کی پشت پر. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. جی بتائیں وضو کرتے ہوئے سب سے پہلے باڈی کا کون سا پارٹ دھویا جاتا ہے؟ جی ہاتھ. وضو کرتے ہوئے باڈی کا سب سے پہلے کون سا پارٹ دھویا جاتا ہے؟ ہاتھ. ہاتھ دھویا جاتا ہے. ان کا جواب درست ہے. ان کا جواب درست ہے. تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ بچوں کے سوالات. اس میں بچوں نے سوالات کیے اور بچوں نے ہی جوابات دیے. ان سوالات سے ہمیں علم دین حاصل ہوا. تو ہمارا پروگرام اگر آپ سے مس ہو گیا ہو تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. یوٹیوب پر کڈس مدنی چینل کے نام سے ہمارا چینل موجود ہے, اس کو سبسکرائب بھی کریں. وہاں جا کر آپ کلاس روم دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے سارے پروگرامز آ جائیں گے. وہاں جا کے ہمارے سارے پروگرامز آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ جا کے اگر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تو اس کو شیئر بھی کریں. یہ شیئر کرنا نیکی کی دعوت عام کرنا کہلائے گا. ہمارے پروگرام کا وقت اختتام ہوا چاہتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے کلاس روم بچوں کا مدنی چینل.